ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ کون آ رہی ہے؟ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت جو ہے ملک سبا سے لے کر یہاں آ جائے؟ اب قرآن کے الفاظ قال عفریت من الجن، اب عفریت جن تھا وہ اٹھا، اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا آپ کی اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آ جائے گا۔ آپ نے کہا یہ دیر ہے، جلدی چاہیے۔ اب ملکہ بلقیس کا تخت تھا کیسا؟ 80 گز اس کی لمبائی تھی، 40 گز اس کی چوڑائی تھی اور 30 گز اس کی اونچائی تھی اور 7 منزلہ تھا۔ اب ہوتا کیا تھا؟ جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعہ میں ہم نے پڑھا کہ زلیخا نے جو ہے وہ 7 دروازے بند کیے، 7 کمرے، یہ ترکیب چلا کرتی تھی اس وقت کے بادشاہوں کے ہاں۔ اب ملکہ بلقیس جب جانے لگی نا بارگاہ حضرت سلیمان میں، اس نے اپنا تخت جو تھا وہ 7ویں محل کے اندر رکھ کر ہر گیٹ کو تالا لگایا اور وہاں پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ اب مسافت کتنی تھی ملک سبا کی؟ ورقی نے لکھا 1 مہینہ جانے کا لگتا تھا، 1 مہینہ آنے کا لگتا تھا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرماتے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ملکہ بلقیس پہنچ چکی ہے، 5 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ کون ہے جو تخت بلقیس کو اٹھا کے لائے گا؟ عفریت کن کہتا میں لے کے آؤں گا، لیکن مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں۔ اب آپ کے دربار کے اندر وہ شخص کھڑا ہوا، قرآن کہتا ہے جس کو کتاب کا علم تھا۔ کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا۔ اب زبور کا علم رکھنے والا، اب وہاں پر قرآن مجید کے اندر صرف یہی لفظ آئے ہیں کہ کتاب کا علم رکھنے والا شخص، اور پھر مفسرین نے اپنی رائے کے مطابق لکھا کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اسرائیلی روایات کے اندر اس کا نام ملتا ہے۔ کہا کہ آصف بن برخیہ کھڑا ہوا، عرض کی کہ اللہ کے نبی اے بادشاہ وقت، میں تخت لے کے آؤں گا، میں تخت لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ فرمایا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں پر اگر اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھلی تھی جبکہ فرمایا آصف تخت کدھر ہے؟ آنکھیں جبکہ فرمایا آصف تخت کدھر ہے؟ آصف بن برخیہ پاس ہیں، فرمایا یہ لے، آصف بن برخیہ پاس ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت کب لاؤ گے، کیسے لاؤ گے، کتنی دیر میں آئے گا؟ فرمایا آنکھیں کھلی ہیں آپ کی، جھپکو گے تو آ جائے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھلی تھی جبکہ فرمایا تخت، آپ نے فرمایا یہ لے، اتنی دیر لگی۔ اب یہاں پر اگر بات کر لیں معراج مصطفیٰ کی کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کے پاس زبور کا علم ہو اور وہ امتی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ گیا بھی نہیں، بابا اٹھیا بھی نہیں، بابے نے کیا بھی نہیں، اک چپکن تو پہلا تخت آ گیا۔ اگر اس کا مقام یہ ہے تو پھر معراج کی رات مسجد اقصی میں جس کے مقتدی سلیمان علیہ السلام بنے تھے، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کہ مسجد اقصی میں معراج کی رات جن کے مقتدی سلیمان علیہ السلام بنے، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اگر بات دوسری کر لیں کہ تخت آ گیا، لیکن یہاں پر بھی کچھ اگر قرآن نہ ہوتا تو وہ لوگ جو نبی کے علم کے منکر ہیں وہ اس بات کو بھی نہ مانتے، جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ اگر رب کا قرآن نہ ہوتا کہ وہ شخص آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا تو یہ بدبخت کبھی نہ مانتا۔ کیوں؟ وہ تو بنی اسرائیل کا امتی
نبی تھا نا، ادھر نبی کی شان کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کے بندے کی کرامت کو کیسے مان لیتے؟ میں نے کہا چل تجھے لے کے چلتا ہوں داتا کی نگری، کہ انہی کی جماعت جی چلو جی چلہ لگاتے ہیں، سال کی جماعت کے لیے نکلتے ہیں، کرنا کیا جی؟ دین سیکھیں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کیا کہتا ہے وہ سنیں گے، اللہ کی راہ میں جانا ہے، چلہ لگانا ہے، کیا ملے گا جی؟ اللہ ملے گا جی، جنت ملے گی، لیکن کبھی تم نے یہ بھی بتایا اللہ تب ملے گا جب آمینہ کے لال کی چوکھٹ پہ جھکو گے، اللہ تب ملے گا جب روضہ رسول مواجہ رسول پہ جا کے اپنی زمینوں کو نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، اے کملی والے مصطفیٰ ہماری تو ساری بہاریں ہی آپ سے ہیں، اور اللہ تب ملے گا، تب فائدہ ہوگا کہ جب نبی کے صحابہ کی عظمت کو پہچان لو گے، جب جان لو گے کہ حضرت خالد بن ولید نے کردار کیا اپنایا تھا، اور حضرت معاذ اور معوذ نے اپنی جسم کے انگ جلوا دیے تھے، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، حضرت قتادہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی، اور سرکار کے صحابی حضرت خباب بن عرب کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ اللہ تب ملے گا جب آمینہ کا لال بھی راضی کرو گے اور صحابہ کی عظمت کو بھی مانو گے۔ ہوا کیا کہ لندن کے اندر ان کی جماعت گئی، لندن کے اندر اب ایک گورے نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ کس نے کلمہ پڑھا؟ گورے نے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں تے تخت بھی، بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، بابے کسے نو کیا بھی نہیں تے تخت بھی آ گیا۔ لندن کے اندر کلمہ پڑھیا گورے نے، ہم گورا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، جماعت امیر نو کہنے لگا کلمہ تے میں پڑھ لیا مسلمان نہ ہو گیا، ہوں میں نو اپنا قرآن بھی تو دکھاؤ نا، میرا بڑا قرآن بھی تو پڑھا نا، لیکن ساڑھے اندھی دون تقلید چال دیا جی اے دے پیچھے لگ جاؤ اے دی منی جاؤ، نہیں، کوئی بندہ بات کرتا ہے مجھ سمیت کوئی بندہ بات کرتا ہے اس کی پوری جانچ پڑتال کرو، آیا اس کے مطابق رب کا قرآن ہے، محبوب کا فرمان ہے، یا کسی صحیح مفکر اور محدث نے اس کو لکھا ہے، پھر اس کی بات کو تسلیم کرو، ہر ایرا گیرا نتھو کھیرا کی بات کو نہ مان لیا کرو۔ اب وہ گورا تھا، اس نے کہا کہ بات ایسے نہیں ہے، کلمہ میں نے پڑھا ہے، مجھے اپنا قرآن دو۔ اب گورے نے قرآن پڑھا نہیں، گورے نے قرآن سمجھنا شروع کر دیا، پڑھنا نہیں۔ آج ہمارے ریت کے ہم قرآن کھولتے ہیں جی فاتحہ سے لے کے ناس، فاتحہ سے لے کے ناس، جی قرآن پڑھ لیا، قرآن پڑھو لیکن سمجھو بھی۔ اب گورا جب پہنچا نا انہی آیات پہ کہ حضرت آصف بن برخیہ جو کتاب کا علم رکھنے والا تھا کہ باپا کتے گیا بھی نہیں، بابا اٹھیا بھی نہیں، باپے کسے کیا بھی نہیں، تے تخت آ گیا اور جماعت امیر تے کول گیا، کہنے لگیا امیر صاحب تسی بڑے چلے لاندے ہو، بڑیاں جماعتاں تے جاندے ہو، مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، کیا کی؟ فرمایا یہ باپا کون ہے؟ باپا بابا کچھ نہیں ہوتا، باپا کو نہیں مانتے، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو۔ وہ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں غیر مسلم تھا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں دوبارہ مرتد نہیں ہونا چاہتا، لیکن اسلام کے اوپر میرا یہ قرض ہے، قرض ہے، یہ بات مجھے سمجھانا اب اسلام کے اوپر میرا قرض رہ گیا، جب تک یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، میرے دل کو تسلی نہیں آئے گی کہ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، بابے نے کسے نو کیا بھی نہیں، تے اک چپکن تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت آ گیا، مسافت کنی ایک مہینہ جانو ایک مہینہ آنو، تو کیا جی ایسا کریں اس کی تشکیل کہیں اور کر دیں، یہاں سے کسی اور علاقے میں کر دیں، تشکیل کر دی گئی 1 سال کی جماعت پیدل، اب 1 سال کے لیے پھر وہ نکل گیا پیدل جماعت کے ساتھ، اب وہاں پر اس کو رنگ برنگے امیر ملے، اس کو پتا چلا نا کہ یہ بندہ جو ہے یہ سوال کرتا ہے، انہوں نے کہا جی وہ عرب سے پڑھ کے ہمارا ایک امیر آیا ہے، اس کی جماعت کے اندر اس کو شامل کرو۔ اب اس نے سمجھا کہ بہت بڑا بندہ ہے جو عرب سے پڑھ کے آیا، امیر صاحب کلمہ پڑھا میں نے،
لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، بابے نے کسی نے کیا بھی نہیں، لیکن اک چپکن تو پہلا تخت کتا ہے، کیا نہیں بابوں کو نہیں مانتے، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو۔ وہ کہہ رہا رب کا قرآن کہتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس امت کا ایک بندہ، عام بندہ وہ تخت لے آیا، تم کہتے ہو بابوں کو نہ مانو، یہ بات تو سمجھاؤ، نہیں اس کو چھوڑ دو۔ کہا میں چپ کر گیا، کہا مسلسل 4 سال میں نے پیدل جماعت کے ساتھ لگائے، اب بتائے تو وہ بندہ نا، وہ بندہ بتائے کہ جو نبی کے علم غیب کو بھی مانتا ہو، وہ کیسے بتائے گا عاصم بن برقیہ کی کرامت کو، جو نبی کی کرامات، نبی کے معجزات، نبی کے علم غیب، نبی کے اختیارات، نبی کی بصارت، نبی کی قوت گویائی، نبی کے قوت لفظ اور نبی کے قوت بصارت کا منکر ہو، وہ کیسے بتائے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ ہم تو نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے، ہم نبی کے ان معجزوں کو نہیں مانتے کہ نبی دیوار کے پیچھے سن لیتا ہے، ہم تمہیں کیسے بتا دیں عاصم بن برقیہ کیسے لے آیا تھا؟ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، تخت آ گیا۔ کیا 4 سال مسلسل گزر گئے، 5واں سال آیا، انہوں نے کہا کہ ایدی تشکیل نہ کسے گرم علاقے دے اندر کرو، کیا پھر میری تشکیل چلے میں لندن چوں تشکیلہ ہندیاں کرانیاں، کہنے آخری تشکیل جڑی میری ہوئی نا، جنہوں نے کیا گرم علاقے کرو، کہنے فوٹا پاس میری انہوں نے تشکیل کر دیتی، جون جولائی دا مہینہ ہوئے، کیا چلے گئے، لیکن رب کائنات دا قرآن پڑھ کے جس بندے نو تجسس آ جاوے، غور و فکر دے اندر مبتلا ہو جاوے، پھر رب کائنات وہ دے واسطے وسیلہ بھی بڑھا دیندہ۔ ہن بندہ کہنا کہ نہ دیکھیا کی جتھے اسی جماعت واسطے آئے نا، ہن سارے کرن کی جی پتیلہ دال دا چڑھا لو، جڑا ہتھی لگدا انہوں بہا لو، کھڑاؤ تے بھیج دو، بس اللہ کو مانو۔ درختوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور میں نے کہا ہر چیز کو رب نے پیدا کیا، لیکن یہ تو کیوں نہیں بتاتا کہ جس کملی والے مصطفیٰ کی خاطر رب نے کل جہاں کو پیدا کیا، اس آمینہ کے لال کی بات کیوں نہیں کرتا تو؟ اس کملی والے مصطفیٰ کی بات کرنا جس کملی والے مصطفیٰ کی خاطر میری اور تیری سانسوں کو بنایا۔ تو کہا میں نے بندہ دیکھا، ایک بارش ہے، وہ اکیلا کھڑا ہے، نہ اس کو ان کے پتیلوں کی فکر ہے، نہ ان کے ٹکینوں کی فکر ہے، کہا کہ وہ ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، ساری رات سجدے میں سر رکھتا ہے، اور صبح میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کھانا کھا لو، اس نے کہا بیٹا میں نے تو روزہ رکھ لیا۔ تو کہا پھر میں نے اس کی طرف دیکھا، ساری رات اس نے نماز پڑھی ہے، سحری اس نے کہاں سے کی، سحری کا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا بابا جی ایک سوال یہ پھر رہا ہوں، اس کا جواب نہیں مل رہا۔ میں بیٹا کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا گیا بھی نہیں، لیکن تخت بلقیس تو ماں دے فاصلے تو آ گیا، اک چپکن تو پہنا۔ اور میں پوت ایتھوں نہیں لبنا، اے پہنچ پھر داتا دی نگری، جنہاں نے رب نو راضی کیتا، تو جنہاں نے قرآن نو پڑھیا نہیں سمجھ آئے، جنہاں دے ہتھاں تے لکھاں لکھاں نے کلمہ پڑھ لیا، اور در بدر دیاں ٹھوکراں نہیں کھاندے، جیدہ سودا کھرا ہوئے او ہٹی تے بیٹھ کے ویچ دا، تے جیدہ چورن 2 نمبری ہوئے او گھڑیاں دے ویچ جا کے نا پائی 10 دی پوڑی لے لو۔ کہا جن کے پاس سودا کھرا تھا، جن کے پاس مال کھرا تھا، تو پھر وہ دور دراز سے چلے ہیں اور لاہور راوی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کا مجمع لگ گیا ہے، لوگ دور دور سے چلے ہیں، لیکن رب کے رسول کو راضی کیا ہے، تو رب کے قرآن کو انہوں نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، لوگوں کو سمجھایا بھی ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر داتا کی نگری پہنچ جاؤ۔ تو کہا پھر میری تشکیل ہوئی لاہور میں، کہا میں لاہور گیا ان کے مرکز کے اندر، تو کہا پھر وہاں بھی 2-3 دن گزر گئے، میں یہی پوچھتا رہا امیر صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھائی جائے۔ تو کہا پھر آخری رات مجھے وہی بابا ملا، میں اب تو پاس آ گئے، اب کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں جس سے بھی پوچھوں
दाता साहब का मज़ार किधर? ओ नहीं, बाबों के पास नहीं जाना, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बात करो। कहा फिर मैंने मौका ढूंढा, अब रात की ड्यूटी कहते मेरी थी, अब उसका नाम था मोहम्मद सलीम। कल ड्यूटी मेरी थी, पतीला दाल का चढ़ाया हुआ था, तो कहा कि मैं दीवार फलांगने लगा, एक ने मेरी टांग पकड़ी, एक ने बाजू पकड़ा। कहा भाई सलीम वो पतीला पड़ा है, और कहा पतीले को मारो गोली, मैं तुम पतीले वालों में से निकल के वसीले वालों के पास जा रहा हूँ। कहा पतीले को ठोकर मार के अब उनके दर पे जा रहा हूँ जो वसीला बन के मुझे सही बात समझाएंगे। कहा मैं पहुंचा हूँ, तो मैंने जब गया ना, मैंने देखा तो दाता साहब का दरवाजा जो था वो खुला था। कहा फिर मैं समझ गया कि जिसकी आस लेके बंदा निकले ना, तो फिर रब्बे कायनात उसको खाली नहीं मोड़ता। कहा मैं पहुंचा तो इंटर होते ही कहते हैं मैंने देखा क्या, सहन के अंदर मैंने नफल पढ़े, दुआ की बारगाह रबूबियत में का एक बुजुर्ग शख्सियत आई, और उसने आके कहा हाँ भाई बेटा नाश्ता करके आए हो या नाश्ता करोगे? नाश्ता करके, और बोलो भी यार, नाश्ता करके आए हो या नाश्ता करोगे? कहा बाबा जी नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। 5 साल गुजर गए कि बाबा उठा भी नहीं, बाबा गया भी नहीं, बाबे किसे किया भी नहीं, लेकिन अख झपकन तो पहले तख्ते बिल्किस कितना आया। बाबा जी ने फरमाया पुत्र की खाएगा? मैं बाबा जी अगर इसरार कर दे हो तो फिर थोड़ा जो दिल चाहे। मैं पुत्र साढ़े घर दी खाएगा या आपके घर दी खाएगा? तवज्जो रखना, आप जुमले ज़ाया ना करना। कहा बेटा हमारे घर की खाओगे या अपने घर की खाओगे? कहा मैं सोच में डूब गया, बैठा लाहौर में हूँ, मेरा घर लंदन के अंदर है, और बाबा मुझसे पूछ रहा है बेटा हमारे घर का खाना खाओगे या अपने घर का खाना खाओगे? तो मैंने बरजस्सा कहा बाबा जी 5 साल हो गए, 5 साल हो गए पतीलों का खाता आया हूँ, लेकिन दिल चाहता है अगर मेरे घर का खाना हो जाए। कहा भी जुमले जुबान से निकले थे, बाबा जी ने कहा ये लो। बाबा जी ने क्या कहा? ये लो। कहा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब वो 2 बंदे जासूसी करने के लिए आए हुए थे। अब भाई सलीम तुझे क्या हुआ? और कहा रे बदबख्तो 5 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए, तुम्हारे साथ सवाल ये था, कलिमा तुम्हारे हाथों में पड़ा था, तुमसे यही पूछता आया कि बाबा उठा भी नहीं, बाबा गया भी नहीं, तख्ते बिल्किस किस तरह अखा चपकन तो पहला आ गया। और मैं सवाल थोड़े कोल सी, लेकिन जवाब इस बाबे ने दे दिता। मैं किस तरह फरमाया कि जो नाश्ता में आ गया, 2 रिवायतें मिल दियां, या एक चाय का कप और दूसरे नाश्ते की। फरमाया जो नाश्ता आया मेरे घर का पक्का है नाश्ता, बर्तन भी मेरे घर दे। ते फिर मैं समझ गया कि जेड़ा सरकार दा उम्मती होके दरबार ते बैठ के लाहौर की सरजमी ते बैठ के लंदन दे विचों मेरा खाना मेरी जुबान चो निकलन दी देर है फौरन मंगा सकदा, ते आसिफ बिन बरखिया भी ते तख्त ले आ सकदा ना। अगर आसिफ बिन बरखिया दा कमाल है, आसिफ बिन बरखिया, जुमला फिर दोहरा रहे हैं, आसिफ बिन बरखिया दा कमाल है, अखा चपकियां नहीं, तख्ते बिल्किस आ गया। आसिफ बिन बरखिया दा कमाल है, और जिस नबी की इक्तदा दे अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज दी रात मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा की थी, उसकी इमाम दी शान आलम की है। तख्ते बिल्किस आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हां नूं कहा मैं जल्दी करो इस तख्त के अंदर ना थोड़ी जी तब्दीली कर दो, रद्दो बदल कर दो, ताकि देखिए कि मलका बिल्किस अपने तख्त नूं पहचानती भी है या नहीं। चेंजिंग कर दी गई। 7 मंजरी तख्त सी, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा। 30 गज ऊंचा। ते जेड़े कहंदे नबी साडे तरह मन की बोरी चका के उनको 5 मिनट तो मस्जिद इब्राहिम तो बिलाल तक आ